ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا سنو کہ تھوڑی دیر بعد ہی دین کچھ لوگوں نے اپنی اغراض کی خاطر یہ بدقسمتی کہنا چاہیے. ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ انہوں کا دفاع کر دیں. میں ممبر سے کہہ رہا کہ بجائے جو انہوں نے غلط کیا لوگوں نے دین بنا لیا کہ انہوں کی حکومت ہوں ہے نہیں. ادو لوگوں نے انہیں پیسے دیتے, مولویاں رقم ملیاں, جھوٹ بول دے رہے. ہوں کی تمہیں مجبوری مگر انہوں کا دفاع کر دیں. سنت دی نہیں اہمیت, سنت دی غیرت نہیں کہ رسولہ کے دین کے خلاف کر دے شخص دی ہے کہ فلاں آدمی سے اعتراض آؤں گا. اے خدا دے بندے ہو, دین دے بارے تسی اپنے اندر غیرت پیدا کرو کہ سانوں سارا تو پیارا اللہ رسول ہے. باقی جڑے اگر انہوں کو غلطی ہوئی ہے نہ یہ سب و شتم ہے, نہ لان تان ہے, نہ جہنم جنت ہے, کام نہیں ہوگا ٹھیک. اور یہ شکر ہے کہ اسپرٹ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بہت محنت نہ پیدا کی تھی. ٹھیک ہے کہ بعض تم اور خوف دو میں ہتھیار, پیسہ بھی ونڈیا گیا, تلوار بھی چلی, امت نو بے بس کرتا. 600 سال تھوڑا ہوں. بنو امیہ اور بنو عباس نے بول نہیں دیتا کہ جڑے پیسے نہ من گئے, جڑے نہیں منے جیلوں انہوں نے بند کرتا. ایسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگردان بیعتی ہے, جدوں وہ پڑھی دا کہ جدوں انہیں بھی حکومت کا ایک مسئلہ نہ منیا, امام احمد بن حنبل ساتھ دیتا, جیل سے بند کر. بیعتی رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت عزیز فرماؤں جن جمعے کی اذان ہونی انہیں حجت قائم کر لی کہ لکھا جاوے کہ حکومت ظالم ہے, کپڑے بدلنے, خوشبو لانی, جیل سے غسل کرنا, جیل کے دروازے تک جانا. جیل کے دربار نے کہہ دینا کہ نہیں تمہیں باہر نکلنے کی اجازت. انہوں نے کیا یہ چاہتا سی میں کہ خدا لکھ لے کہ بیعتی اذان سن کے جمعے نو چلیا مگر اس ظالم حکومت نے جان نہیں دیتا. یہ نوٹ کروا چاہ رہا پتا نہیں مجھے ہے تھی نہیں جان, مگر میں بیٹھا رہا تو اللہ نے آخیا تو نکلیا ہی نا. میں آ ویکھو کپڑے بدلے, غسل کیا, خوشبو لگائی, جا رہا نماز نو مگر تھی نہیں جان دے. مسلمان حکومتوں کا ہاتھ یعنی ظالم جڑے سی انہوں نے مسلمان عالم کچڑے, جیلاں دیتے, قتل کیتے. ہوں انہوں حکومتوں کا جڑا دفاع کر دے رونا ہے بھائی تسی سنت دے دفتر میں کس طرح آپرت کرنا. اماماں دا تمہیں پیا امام دا مسئلہ غلط نہیں, جے پہلے کسی نے غلط کیتا وہ نہیں کہنا کہ وہ غلط کیتا. اور یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ بڑا نازک معاملہ کہ ایک وڈا بندہ قابو آتا وہ احتیاط چاہیے کہ کچی گل نہیں ہونی چاہیے, مگر پکیاں گلوں تو نہ مکرو. اگر انہوں نے غلط کام کیتے اور دین اس تک پہنچاتا تحفظ حقوق نسواں بل پیش ہونے شروع ہو گیا تو بیچ کر بولا یہ اللہ کے رسول کی سنت منہ موڑنا کس سکھانا شروع کیا. اور جڑے غریب اس ایک سامنے آئے انہوں نے مخالفت کی. حیران نہیں ہے ہوں بھی بچہ لیا میں اس بھی سارا لکھ دیتے سارے آشیے کہ کتاب سے کتاب لکھی جاتی انہیں جھوٹیاں کی حمایت کر دے. اور اگر کوئی شخص رد کرتا کیا صحیح سنت ویکو پائی انہیں غلط کیتا انہوں کہیں گے نہیں اس بارے بولنا نہیں چاہیے. خامو ایک پاسے یک طرفہ ٹریفک انہیں انگنت کتاباں ہونا آ رہی ہیں مارکیٹ کہ بنو امیہ کی حمایت, بنو عباس کی حمایت, یعنی جڑے لوگ دین کی مٹی پلیت کرتے رہے انہوں نے سچا ثابت کر اور انہیں دین سمجھ لیا. ایتے ہوں میں اگر خاموش رہا ہے ٹھیک ہے, کئی جڑے بے وقوف اور ظاہر آتے مولوی صاحب کا کہتا مینوں یہ کوئی پرواہ نہیں, کوئی جمع سنے یا نہ سنے, مگر میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی سنت پہ انحراف کیا انہوں کوئی ذرا بھی رعایت نہیں دے سکتا. میرے تو توقع ظلم ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت جڑی انہوں مریا میٹ ہوں ویکھاں تو چپ رہا. گونگے شیطاناں میں نہیں شامل ہونا چاہتا تو نہ کسی کے جنت دوزخ کے فیصلے نہ کوئی دوسرا معاملہ. کام غلط ہے. میدان عرفات ہے میں سنن نسائی پڑھ رہا, یہ دنیا کی بہت کتاباں سے مگر میں سیاست سے پڑھ رہا. التلبیۃ بعرفہ حج دے ابواب. اللہ کے رسول علیہ السلام نے میدان عرفات بھی لبیک کیا, تکبیر بھی کہندے سی, دعاواں ہی کرتے سی, نال نال لبیک بھی آندے سی, درمیان درمیان وچے ہی لبیک اللہم لبیک بھی ہوندی. امام فرماؤندے ہیں سعید ابن جبیر قال کنت ابن عباس بعرفات کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے میدان عرفات. وقال ما لی الاسم الناس یلبون. ابن عباس رضی نے آخیا کہ سعید کی کر لیا عرفات دے میدان کو لبیک دی آواز ہی نہیں آؤں, کوئی شخص لبیک ہی نہیں کہہ رہے. قلت تو یخافون من معاویہ, میں کیا سب معاویہ تو ڈر گئے, انہیں پابندی لاتی ہے کہ میدان عرفات کوئی لبیک نہ کہہ. رسول اللہ دی سنت سی روک لے. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبیک اللہم لبیک. یہو جہ بندے جمدے رہے بچ کے آ گیا دین. اس جو ہویا کتاباں تے پہنچ گیا
ورنہ قصہ ہی ختم ہو جانا سی۔ ابن عباس اپنے خیمے چ نکلے، انہاں بلند آواز نہ لوگوں نے سنا کے آخیا لبیک اللہم لبیک، اور نال فرمایا فإنم قد ترک سنت من بغض علی، کہ معاویہ نے علی دی دشمنی نے اتوں تک پہنچاتا کہ علی دے ویر پروں رسول اللہ دی سنت نو چھڑ دا۔ ایس وہ 6 کتاباں جڑیاں ہر مدرسے چ پڑھائیاں جاندیاں، پر کنے ظلم دی گل ہے، کتاب تے کتاب آ رہی ہے سیدنا تے فلانا، خدا دا خوف کرو، علی دے مقابلے ترجیح دیندے جی تسی، حسین دے مقابلے یزید پرید نو چنگا آندے، اور انہوں تحقیقاں کہیں لیاؤ تحقیق جیسا آدمی دے کولا گھنٹہ کر مجمع کرو، جنہوں ہر امت دا عالم شکی اور پرید لکھدا تسی انہوں سیدنا یزید لکھ دے جی، اور انہوں دین دا کام آندے جنہوں جنت دے جوانوں دا سردار آیا انہوں مجروح کر دے کوئی جھوٹا جی، کربلا سے پردے پاؤں دے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا انہاں لوگاں نے علی دے بغض پارو، اور کوئی گل نہیں، علی نہ دشمنی کہ علی سنت تے چلدا، سنت دی مخالفت کرے۔ اور پھر علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اے لاجل بغض ہی حضرت علی دے بغض پارو ایک سنت دی مخالفت، اے وہ کانا یتخیل بسنت، علی نہ بغض کیوں؟ کیونکہ علی گھور کچھ نہیں سی، وہ ہر وقت اپنے آپ کو سنت دا پابند رکھ لا، علی دا یہ کام سی کہ وہ حضور دی سنت تو ادھر ادھر نہیں چھاڑ۔ اور صحیح مسلم وکھرا باب ہے، امام نبی نے عنوان قائم کیتا کہ علی دی محبت ایمان ہے اور ادنا بغض نفاق ہے، کیونکہ اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا علی سن لا، او اصل اے دل چ من لا، میں تینوں عہد جڑا تیرے نال کرنا۔ اور حضرت علی نے پھر قسم کھا کے فرمایا صحیح مسلم باب الایمان شروع کہ اس خدا دی قسم ہے جن نے دانے نو اگایا اور گٹھڑیاں پھاڑ کے اتوں تے جاناں نو پیدا کیتا، پودے اگاوندا تے انساناں دی جاناں پہ والذی فارق الحبہ وبرز النسمہ، کہ نبی امی نے مینوں یہ گل دستی تھی بس جڑا تیرے نال بغض کرو گا منافق ہوگا، اور تیرے نال جڑا محبت کرو گا مومن ہوگا۔ منافق مومن دی کسوٹی دس گیا کہ علی جڑا نا ہے صرف علی نہیں، ایک بندہ نہیں، مومن اور منافق دی علامت۔ تاج فرماؤں دے فہاؤلائے ترکوہا بغض اللہ، علامہ سندھی فرماؤں سنت دی پابندی کرنا سی، انہاں آکھیا سانو علی نہ ویر ہے، اے سنت نو چھڈ۔ اے شکر ہے کہ امام نے وہ لفظ نہ لکھ لے جڑے امام سعید ابن منصور نے اپنی سنت لکھے، کچھ چھڈ گئے کہ کام خراب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سعید ابن منصور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ دے اندر یہ جو نقل کیتا امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ جدو ویکھیا کہ لبیک ہی بند کر دیتا میدان عرفات، رسول اللہ دی ایک سنت نو ختم کرتا، اتنے پھر فرماؤں دے بالکل کھول کے ابن عباس رضی اللہ کیا ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن اللہ بنی فلان، بد دعا کر کے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بنی امیہ تے لعنت کرے، آمد الى افضل ایام الحج، بیڑا بھی ڈوبن کے آئے تے حج دا جڑا سارا تو اعلیٰ دن سی نا میدان عرفات، فمحو زینتا او دی زینت ہی مٹا کے رکھ دیتی، جڑی اس دن دی اصل رونق اور زینت سی ختم کرتا۔ وَإِنَّمَا زِينَةُ الْحَجِّ تلبیہ، حج دی زینت اور کیا کہ لبیک پکارا تھا، وہ بلا غرق کرتا۔ 365 صفحہ اور امام دی القراء لقاص جم القرآن۔ عید گزری، شکر ہے اب کئی بتاں انہوں دے نال ہی مر گئیاں، کتاباں جی لب لیاں دین دے پیچھے پہ گئے کہ اللہ دے رسول دا دین جڑا وہ بجائے ایک نواں ہی دین ایجاد کر رہی ہے۔ نیک لوگ کو جرت کر دے رہے، کسے نو یہ اختلاف نہیں، کسے فرقے نو کسے نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے خلفائے راشدین دے زمانے چ عید واسطے کوئی اذان اور اقامت نہیں سی ہوندی۔ تسی کدی سنی ہے عید والے دن اذان ہوئی بچ کوئی اقامت کوئی نہیں، سب جانتے ہیں بے جمعے دی نماز دی اذان و اقامت چاہیے 5 نمازاں، عید دی اذان و اقامت جڑی ہے وہ بھی شروع کر دی، اور تھوڑا عرصہ نہیں کوئی 90 سال چل گئی۔ ہوں جڑا بھی حدیث اور فقہ دی کتاب کو لکھدا وہ کہندا یار ساری امت دا اتفاق ہے کہ عید دے دن کوئی اذان اور اقامت نہیں الا ما حدث معاویہ، سوائے اس بدعت دے جڑی معاویہ نے کڈی تھی، انہیں اذان شروع کرا دی، اقامت شروع کرا، اذان نہ ہون تے اقامت ہون۔ اور اتنے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ دے استاد جی تو وڈے کوئی حدیث والے عالم دمے مینوں دسن کہڑے راہ تے تسی امت کو چلا رہے جے انہاں دے صحابہ دی شان ہے، صحابہ اللہ جنت دے انہاں، مگر غلط کام دی حمایت نہ کرو۔
جڑے دین بچاؤندے رہ رہی وہ خلاف بول رہے تھے کہ وہ آیا سی تے جنہاں نے برباد کیتا انہاں دا ساتھ دیں. یہ تمہید ہے الامام الحافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ایڈا بڑا بندہ کہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر تکرار حافظ المغرب کہ جے مکیوں پرا ویکھنا نا تے جنوں رسول اللہ دی سنت حفظ سی نا وہ ابن عبد البر ہے. اور یہ کتاب التمہید 24 جلداں شاہ حسن نے چھپائی. ارباد جڑا شاہ حسن مراکش اج تک گم سی خزانہ. کتاباں جسی پڑھتے سی تمہید دا حوالہ کتاب نہیں سی لبھی. انہیں خرچ کر کے آخیا انہوں باہر لیاؤ 24 جلداں کتاب دیاں 2 نال فرشتہ. ایڈی وڈی کتاب موٹی پروت موتا دی شرح کر دیا. تو امام نے تے بحث کی تھی کہ جو عید دے دن اذان جڑی ہے کس شروع کی، اور دوسرا کام جڑا بے عید والے دن خطبہ جڑا سی عید تو پہلا کر رہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ سی بھی جمعے دا خطبہ پہلا سی نماز بعد، عید جڑی سی پہلا نماز پڑھائی جاندی سی بعد خطبہ. اے 2 دین چ نویں کام جنہوں ہر عالم نے احداث اور بدعت کیا نویں کر دی. کہ اذان جڑی وہ بھی اقامت سی. قال ابو عمر القول من قال ان معاویہ اول منادنا لو پریدان. بہت صفحے مگر میں 10ویں جلد 246 تو آگے تک پڑھتے رہو کہ اصل گل انہوں نے آدھے کوئی آدھا ہے معاویہ نے کڈی، کوئی آدھا زیاد نے کڈی، کوئی آدھا مروان نے کڈی. آدھا انہوں کی کرنی سی، انہوں دی مجال سی کو کر سکتے. وہ یہ گورنر سی انہیں کر دیتی، وہ علاقے عمل کرنا پیا. مروان مدینے لگ پیا، زیاد بصرے لگ پیا، کام انہیں شروع کیا. القول من قال ان معاویہ اول منادنا لو. عید دے اندر پہلا سب تو جنہیں کیا الا ما قال سید بن مسیب وقول من قال زیاد اول من فعل ذلك مثله اذن لان زیاد عامل. جڑا آندے زیاد نے کڈی وہ یہ بچے آندی ہے کیونکہ زیاد گورنر سی دا، انہیں آپ نہیں کڈی یہ کہتے شروع کیا. کئی صفحیاں تے بحث. اور اگے جا کے پھر اسے تھے کہ خطبہ کن پہلا کیتا اور بری نیت نہ، کوئی یہ نہیں بتا کوئی مقصد سی. بری نیت ہے کہ نعوذ باللہ ابن حزم جیسا آدمی جڑا خاندان بنو امیہ دی نسل ہے مگر ہر ہے نا اور محلہ جی لکھلا لوگ کیوں جو ہے خطبہ سننا شروع ہٹ گئے، عید دا کیوں ہٹ گئے. 6ویں جلد المحلہ یار کہاں خطبہ سنتا یہ خطبے جڑے اللہ رسول نے آخیا کہ سنو، کوئی اللہ دا بیان ہوئے، کوئی رسول دا ہوئے، کوئی تقوی دی. علی تے ابن زبیر تے لعنت کرنی سنت ہے. المحلہ 6ویں جلد آندا یہ دین سی بھی لوگ سنتے. اس تو جدہ شروع کرنے سے کہ علی تے رضی اللہ محبت رکھنا والے تے لعنت 90 سال سندھ تو رہ کے اسپین تک. اور جو عید دے خطبے لوگ جڑے بول سکتے اٹھ کے سر کٹوا رہے ہیں، دوجے چپ کریں گے. کوئی بیچارے اٹھ کے جانا شروع ہو گئے. یہاں پھر آخیا بے چلے جاندے اس تو پہلا کر لیں، پہلا بکواس سنانی ہے پھر عید پڑھاواں گے. لوگوں نے مجبور کر وقت اختلف فی اول من جعل الخطبہ قبل الصلاۃ فمنهم فقیل عثمان وقیل معاویہ وقیل مروان فاللہ من قال فإن مراد بالمدینہ وامیر معاویہ ولم یکن مروان لیحدث ذلک الا عن امر من معاویہ. فرماؤندے آئے جج بھی لوگ آندے کن شروع کیتا، فرماؤندے معاویہ نے شروع کیتا. انہیں حکم دیتا پھر مروان اور بھی لگتا. اتنے جنہ کچھ ہے سی جرت اٹھے گل نہیں بنی حکومت کے سامنے کی کھڑونا ہوں مگر یہ آواز ریکارڈ کرا دینی یہ بھی خدا دیا بری ہونے کی گل ہے. حقوق نظام بل نہ پاس کرتا جنہوں بالکل قرآن کی ناظرہ بھی نہیں آتا. ممبر جڑے گئے سہی جاننے صرف پیسے کے زور نہ چلے عربے بھی نہیں قرآن سے بھی جانتے دین کی مٹی پلیت کر. مگر اسی یہ جمعے دے خطبے اگر ریکارڈ بھی نہ کرائیے کہ اللہ تو گواہ ہو جا اسی اس تو بیدار ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے عذاب اگر ہونا نہ اس دنیا یا آخری نہ تے ہوئے سانوں تو معافی دیں. اگر اسی بے باسی ہیں تو اسی اس قانون تے لعنت پہ. یہ دین کوئی نہیں، دین دے خلاف ہے، بدماشی نہیں تحفظ ہے اور کوئی کر. تو المغنی ابن قدامہ حنبلی عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے مسلم شریف ساری کتاباں بخاری عید دا دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نال مروان بھی جڑا گورنر مدینہ عید پڑھاؤں جا رہا قدم مروان خطبہ تا قبل الصلاۃ. نماز تو پہلا ممبر والوں تر پیا کہ خطبہ دینا. فقام رجل ایک آدمی کھڑا ہو گیا عمارہ بن ربیبہ دا نام سی. فقال خالفت سنہ انہیں کہا گورنر صاحب تسی اللہ دے رسول دی سنت دی مخالفت کر رہے. اے ریکارڈ ہو جائے نا وہ روک نہ سکیا ہمارا کام چلتا رہا بات ہی مگر دین چاہ گیا کہ جو اس بیچارے دے بس ہی انہیں کہہ دے. انہیں آخر تو سنت دے خلاف کیتا ہی کانت الخطبہ تو بعد الصلاۃ. خطبہ تے حضور دے زمانے خلیفیاں دے زمانے نماز تو بعد ہوندا سی.
فقال تورے کذالک یا ابا فلاں، وہ کہنے گا وقت گیا جڑیاں گلاں تسی کردے جے وہ سنتاں دا کوئی ویرا نہیں۔ فقام ابو سعید قال اما هذا المتکلم فقد قضى ما علیہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچا لو نا تسی آخری درجے جب تواڈے دل ہی برا جان تے کھنی چھٹ جاؤ کیا عمل نے، تے جے چپ کر کے بہ رہا بھی ٹھیک ہو رہا تے جان نہیں چھٹنی۔ حضرت ابو سعید خدری پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے آکھیا اے آدمی جڑا بولیا نا انہیں جو کچھ اللہ کی طرف یہ فرض سی ادا کر، انہیں اپنا کام جڑا کر دیتا، بیچارے نے ٹوک دیتا، سنت دے خلاف ہو رہا۔ اللہ دے رسول نے سانو یہ کیا سی مرہ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ جے کوئی تہاڈے چوں ویکھے کہ دین دے خلاف کام ہے تے جے ہاتھ نہ روک سکدا طاقت نہ روکے، فمن لم یستطع فلینکرہ بلسانہ، جے انہیں جوگا نہیں تے زبان نہیں کہہ دے کہ غلط ہے، فمن لم یستطع فلینکرہ بقلبہ، جے گل اتوں بھی لنگ گئی ہے زبانوں بھی کوئی نہیں کرن دینا، خطبیاں تے بھی پابندی ہے، سینسر ہو گیا، پھر دلوں ہی برا جان، دلوں سے کہہ غلط ہے۔ وذالک ضعف الایمان، کہ اللہ دے رسول نے فرمایا تو پھر ایمان دا آخری کمزور درجہ، اے آخری اب سوئی جے اتنے ہے گا تے ایمان ہے گا، ولیس ذالک حبۃ خردل من الایمان، کہ جے کم اتوں بھی لنگ گیا تے پھر ایمان نہ دی کوئی رائی بھی ہے نہیں۔ اسی انہوں دن قیامت دے رائی اللہ دے رسول آخیا جڑا برا بھی نہیں جان رہا بے کم برا، رائی ایمان بھی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ دے شاگرد، ایک کتاب دے زاد المعاد کوئی میں لکھی ہیں، انہوں نے گھراں چ ہے نہیں، یہ شیوخ الحدیث انہوں کیوں نہیں پڑھتے کہ جڑے سنت بدلتے رہے تسی انہوں کا دفاع کی کر دے؟ اللہ انہوں نے معاف کرے، انہوں نے بخشے، مگر کام غلط کیتے انہوں نے، بالکل رسول اللہ کی سنت نے تبدیل کیتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی سنت اتنی تبدیل ہوئی کہ صحیح بخاری باب اتمام تکبیر کٹ کے پڑھنا، میں خود میں تد دینا حوالہ کہ لوگ آخنا یہ تاریخاں ہیں حدیثاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ پڑھ کے لکھا علماء نے اتمام تکبیر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانہ میرے معاویہ یہ زمانے کی فوت ہو گیا، آخری سال سے ایک دو سال پہلا مکے گئے، نماز پڑھائی انہوں نے مقام ابراہیم دیکھو، نماز سی چار رکھتی نماز 22 اللہ اکبر آئے، ہوں اسی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بچ گیا بھی کم، ورنہ ملیا میٹ ہو گیا، اللہ اکبر ہی کوئی نہیں، پہلا اللہ اکبر ہے گا مڑ کے ویخ کے ہی صفاق دین، بالکل دین دا ستیہ ناس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے سنت کے مطابق پڑھائی 22 تکبیر آکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ غلام، یعنی جدو دین حکومت بدل دے وے ایک دو سالہ جی لوگ سمجھ دیں بھی یہ ہے ٹھیک، انہوں کو ذرائع ہوں میڈیا ہوں، عالم دی آواز مسجد ہی رہ جاتی، نویں نسل سمجھی غلط ہوں یار کیوں ہوں، جا کے ابن عباس رضی اللہ شاگرد نے آخیا کہ اس بڑھے احمق نو ویکھو، تاں نو جاندہ اللہ اکبر، ٹھاں نو جاندہ اللہ اکبر، کیوں اینا دین مٹاتا گیا۔ حضرت ابن عباس نے آخیا ساکلت کیوں ہوگا، اور تم مر جاویں تیری ماں تینوں روے، سنت ابو القاسم، غضب تے ہے سنت سی محمد مصطفیٰ دی جڑی ابو ہریرہ نے کی، وہ کہہ رہا ہے بڑھا احمق ہو گیا، ختم کری جاتا بالکل تکبیرہ خطاد امام لکھ دے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اے ہوں تسی ویکھ دے جے خاص کر کے پٹھانا نوں تسی ویکھیا ہونا، سارے دوست رکوع نوں جاندے نا گوڈیاں تک کوئی نہیں جاندے، اے تھوڑا جہا کبے ہوندے، ہاتھ جڑے نا رانا تے ہوندے، تاں وی سیدھے ہوندے، سجدے نوں ڈگ پیندے، سجدیاں اٹھ کے نہیں بیندے، پھر دوجے سجدے نوں چلے جاندے، یعنی قوما اور جلسہ جڑا ہے یہ ستیہ ناس ہو گیا۔ اے کین کیتا؟ اے ابن قیم نوں پوچھو، فرماؤندے میرے استاد دس دے سی دے ساری مہربانی اس بنو امیہ دی۔ ہوں کوئی اٹھتا غلاۃ المؤرخین عربی چ لکھتا کوئی، اور تسی تمہیں پیسے دے گا اجے تک وہ اثر چلیا ہوں تاری نسل، شرم کرو کہ اللہ دے رسول دے دین نہ یہ کرتے رہے تو تسی انہوں دی صفائیاں دیں جی۔ کالا شیخنا، سمجھو پہلی جلد 50 سال کہ نماز کا ستیہ ناس کیوں ہو گیا، یہو جی نماز مسلمانوں کتنے آ گئی کہ سیدھے نہیں کھڑے ہوں بہندے کوئی نہیں، یہ کن جگہ وڈیاں جی۔ فرماؤندے ساڈے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی تکسیر ہذین الرکنین مما تصرف فی امراء بنی امیہ فی الصلاۃ، کہ یہ دونوں نماز دے حصے جڑے ہیں، رکوع تو سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدیاں دے درمیان بہنا، یہ بنو امیہ دے حاکماں نے، گورنراں نے، خلیفیاں نے رد و بدل کر انہاں دا ستیہ ناس کرتا کہ کوئی اٹھن دی لوڑ نہیں، دنا سجدیوں بس ڈگدے چلے جاؤ۔ حالانکہ حدیث پاک صحیح بخاری پڑھو، اللہ دے رسول دا طریقہ ایسی بھی سوائے کھڑے ہونا تتحیات یہ دونوں لمے سی، ورنہ رکوع
رکوع سیدھا کھڑا ہونا، سجدہ اور سجدے درمیان یہ چارے عمل برابر سی، اونا ہی وقت لگتا سی، اونا ہی رکوع چ، اونا ہی سیدھا کھڑے ہون، اونا ہی سجدے چ، اونا ہی درمیان بیٹھ۔ تشہد اور قیام جڑا سی وہ قرآن پڑھیا جاتا وہ بھی لمبا سی، اتحیات ہی چار جڑے سی برابر سی، مگر بیڑا غرق کر کے رکھا کوئی حرج نہیں۔ ہاں ونال فرماؤں دے واحدہ صوفیہ کماد صوفیہ ترک اتمام تکبیر۔ ابن تیمیہ فرماؤں دے نماز بلتاں کر لیاں کہ یہ دو حصے بھی برباد کیتے اور یہ بھی برباد کر دیتا کہ جنیاں تکبیراں سی کہ اللہ اکبر کہو اور جی میں سنا کے ہٹیا ختم۔ نویں نسل جنم لیا تو ابن عباس نوں کہنے لگ پیا آج بڈھا جڑا احمق ہویا وکما حدث التاخیر الشدید، اور اسے طرح ہی نماز نوں لیٹ کر کے پڑھنا۔ اے زور جڑی اثر ویلے جا کے پڑھ دے، اے جڑے اج کل بھی 1:30-2 بجے پڑھ دے کہڑے حنفی مذہب چ؟ میں نا حنفی مذہب دیا کتاباں اٹھاؤ، انہوں نے جو آخیا کہ کوئی ٹھنڈی کرو تو گرمیاں چ۔ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے معرفت، کڈو یار ساریا کتاباں، سردیاں کون آتا بھی 1 منٹ کی دیر کرو، 12:15 بجے اذان کو، اتنے تک نہیں تبلیغ کرنی، کیوں لیٹ کرنی؟ مگر انہوں نے کر دی۔ اے نماز کا بعد تزیید صلاۃ، صحیح بخاری، نماز کا برباد ہونا۔ حضرت انس جڑے خادم رسول اللہ سی جنہاں دا سن چکے بھی انہاں دے وارث نوں کی پھل ملیا، انہوں حضور دی خدمت دا پھل نہ بنو میاں نے کی دتا، مستدرک حاکم دم دینا جڑا ٹھپا جڑا اگ چا کے حضرت انس نے پٹھیاں تے لایا، ایتھے داغ دے دتا۔ حجاج نے بیچارے انے ہو گئے اور برید کو گئے شام کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا کوئی خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چوم دے، میں تواڈے نبی دی خدمت کیتی، تواڈی حکومت مینوں آ ملیا تے نال انہوں نے آکھیا اللہ دی قسم نماز ضائع ہو چکی۔ تزیید صلاۃ بخاری چ تے لوگوں نے پوچھا نماز کیویں ضائع ہو گئی؟ انہوں نے آکھیا نماز آ سی جڑی تسی پڑھ دے کہ زور پڑھ دے اثر دے ٹائم، اور اثر ہوندی ہے تو لوگ مغرب میں دوڑ دے کہ مغرب جا کے پڑھی۔ اور جمعے دے بارے امام ابن حجر فتح الباری پہ لکھ لے آثار لکھے کہ جمعہ پڑھن لوگ آؤندے نامراد اینا لمبا کر دے اثر دا وقت بھی جاندہ نظر آؤندا تے صحابہ اور تابعین بیٹھے ہی صرف این سر نیویں کر کے ہاتھ اس نہ چک دے کہ مروا جان گے سن، ادھر ہی بیچارے اشارے نہ اثر پڑھ لیں گے زور پڑھ لیں گے، پھر لوگ اٹھ جاندے اٹھ کے پڑھو کہندے سر کنے کٹواؤں کنے مارے گا۔ ہاں نماز بھی فرمایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں نہ لیٹ کرنا یہ بھی انہاں دی برکت ہے۔ وَكَمَا أَحْدَثُوا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ هَدْيَ الْإِسْلَامِ، اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہور خنی کنیاں کہ اللہ دے رسول دی سنت دے مخالف بدعتاں انہاں نے کڈی، کدھر عید اذان اور خطبے کر لیا، کدھر خطبہ پہلا کر لیا، کدھر آ نمازاں دا حال کر لیا، وَرُبَّ فِي ذَلِكَ مَرُبَّ حَتَّى ظَنَّ مِنَ السُنَّةِ، تے نویاں نسلاں ایسے ماحول سے پڑھدیاں رہیاں حتیٰ کہ بعد چاہن والے نے سمجھ لیا سنت ہی ہے، رکوع سیدھے نہ ہو تے سجدوں سیدھے نہ، او نویں نسل کی کر جو ویندے رہے وہی دین سمجھنا سی، اس ویلے جڑے غریب روندے رہے پٹدے رہے پیش نہیں جانے۔ خلاصہ کیا خطبے دا، امام ہوئے صحابی ہوئے کوئی کسی نے اسی نبی نہیں مانتے، نہ کسی سے ایمان لے آئے نہ انہوں نے وہی آئی ہے، انہوں نے اگر تھوڑی بہت عزت ہے صرف اس تو کہ رسول اللہ دے دین دے خادم ہے، رسول دی کرسی تے نہیں بہ سکتے، اسی ہر ایک نوں ویکھاں گے اس معیار تے ویکھاں گے کسوٹی تے کرائٹیرین کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی گل انہوں تو ہٹی ہے سانوں کوئی انہوں تے لان تان سب و شتم جنت دوزخ دا حق نہیں، یہ مالک یوم الدین دا کام ہے، وہ 100 قتل کرنے جنت پہ سکتا کوئی وہ ہاتھ نہیں پھڑتا، مگر غلط کام نو غلط کہو، اور وہ حدیث کی کتاباں جڑیاں صحیح بخاری مسلم مسلم سب پرکھو کہ حدیثاں کی دسیں یہ تاریخ جانتی کہڑی، اور وہی لوگ جڑے کہندے رہندے نا تاریخاں دا کی اعتبار خود پناہ لیں گے تاریخاں تاریخ میں جھوٹے سچے لب کے لاؤں گے، میں نا حدیث کے دفتر ہم کدھر گئے، یہ صرف رفع جان تعمیل نہیں ہے، یہ ساری بحث نو سمجھیے کہ اللہ کے رسول تو بعد خلافت اسلامیہ کیوں تباہ ہوئی، رسول کریم نے دنیا میں جڑا نظام دیتا سی جنہوں ڈھونڈ رہے ہوں، اور اسی کدیاں نے مشرفہ کر رہا کدیاں صدامہ کر رہا، یہ بیچارے نے جنم لیا بعد انہوں نے اسی کی رویت کی پٹیے بیچارے جتنے جا کے پڑھے جتوں انہوں نے ٹریننگ لی انہوں نے ایسی برین واشنگ کی ہے، انہوں نے سمجھایا ہی ہے بے ہوئی دین۔ یورپ کے اندر ایسے ایسے بڑے بڑے عالم ہیں قرآن حدیث کے مستشرقین جڑے انہوں نے شاگرد بنتے ہیں سارے وزیر اور دوجے، وہ انہوں نے پڑھاؤ حدیثاں پڑھاؤ پھر کہو ذہن بنا دیں، یہ اپنی جگہ سے دین ہی سمجھ کے لگے، مگر جتوں شروع ہویا جو تھی انہوں نہیں پڑھتے بھی یہ گڈی دوسری پٹڑی سے کتنا چڑھی ہے اور کس طرح بربادی ہوئی ہے، اور نہ غضب کی بات ہے جے کسی غریب نے انہوں روکنے کو سر دیتا ہے وہ تھی انہوں جھوٹا آدھے
تھوڑے لکھن والے طرح تر کہی جاندے کہ وہ باغی سی، وہ جھوٹا سی، وہ خارجی سی، انہیں غلط کنوں اٹھا. امام حسین دے کنے دشمن تھوڑے ممبر وقفہ اور جویں سید ابوبکر غزنوی آندے سی. افسوس ہے کہ شمر دی اور یزید دی اور ابن زیاد دی وکالت کرنے والے جا کے کو انہاں دے پیو دا ممبر لب لیں دے، رسول اللہ دے نانے اور حسین دے نانے دے ممبر سے چڑھ گیا. حسین نوں جھوٹا کر، نیک بندہ سی، کتاب لکھی، وہ نیک خاندان سی، مگر یہ بگڑیا ٹولا جڑا ایک پاسے یک طرفہ چلائی جاندے کہ بچیاں دے ذہناں کٹ کٹ کے پڑھی جاندے کہ بہت نیک لوگ سی، دوجے پاسے حدیث دے دفتر جڑا کان پیچھے چلی جاندے کہ رسول اللہ دی حدیثاں ویکھو انہاں جو پڑھو کہ دین اسلام نال انہاں لوگوں نے بات کی کیتا، نمازاں نوں برباد کیتا، حج نوں برباد کیتا، زکات تک دا لوگ جا کے پٹھے ابو ہریرہ کو، حضرت سعد بن نبی وقاص کو، حضرت معاویہ دے زمانے مرے کہ دئیے حاکم نوں زکات. یہ جڑا حاکم وقت ہے اپنے کپڑے اور خوشبوؤں تے اپنے جھوڑی چکاں دے زکات برباد کری دئیے. اے باپ جتھے کہ ظالم حاکموں کو زکات دینی کڈو. انہاں آخیا تسی یار دے دیو بھاویں اودے نال سور ہی کھا لین، تسی بری ہو جاؤ، مانو ثواب ہوگا یہ بھگتن گے. وین شارب الخمور واقع لکھنا دی ایتھوں تک تے قیامت آئی سی تے تسی صفائیاں دیو تے مینوں روکو نہیں، میں نہیں روک سکتا. میں اللہ دے ریکارڈ کراؤنا کہ جدوں امت دا منہ جڑا انہوں یہ لگام دے رہا سی کہ حسین اور علی دی حمایت نہ کرو، اس بھی اللہ دا بندہ چیخ رہا سی. جنوں اللہ دے رسول نے آخیا ایک مومن اور منافق کی نشانی ہے، یہ محبت مومن ہونے دی علامت ہے، یہ بغض منافق ہونے دی علامت ہے. اور جن آخیا کہ حسین جڑا جنت دے جوانا دا سردار ہے، میں انہوں دی وکالت چھڑ دیا، میرے لون تے رچی ہے. اس تو جن ناراض ہونا ناراض ہوئے، جنہیں ہسنا ہسے. میں خدا رسول دے طریقے دے مطابق انہاں لوگوں نے سمجھنا کہ جڑی تھوڑی بہت میرے چ حمیت ہے نا، اے جوش، یہ صرف اس طرح کہ میں حسین نوں مننا. میں نا اگر میں وہ رستے دے نہیں چل سکتا، میرے سامنے ایک مثال ہے نا کہ سر کٹوا دیا نا، اکثریت پر نہیں حق اور صداقت کا مدار دے کے سر سمجھا گئے ہم کو حسین ابن علی. ساری دنیا میں آنے چر پیدا مطلب وہ حق ہو گیا، غلط ہے. حق تے آدمی نو رہنا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ نے جو منظور ہوگا وہ دی عدالت جا کے کہہ سکے کہ میں منکر نو منکر آندا سی، غلط نو غلط آندا سی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.